बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अटक जेल में कैद हैं। उनकी डील की खबरें काफ़ी दिनों से चलाई जा रही हैं, लेकिन आज जो अटक जेल से उन्होंने कौम के नाम पैगाम पहुंचाया है, उसने बिलावल हाउस और जाती उमरा के अंदर एक मरतबा जलजला बपा किया है। इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। जो मजहब कार्ड इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था, उस जाल के अंदर पूरी शरीफ फैमिली फंस गई है। ये क्या मामलात हैं, इन पर भी बात करेंगे। परवेज इलाही को गुज़श्ता रोज जिस अंदाज के अंदर गिरफ्तार किया गया, यकीनी तौर पर जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं उनकी ये जिस अंदाज में तौहीन की गई है, अब इस मामले के अंदर अपील पर बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। ये भी आपको तफसील बतानी है। और इमरान खान के मुख्तलिफ केसेस के अंदर अदम पेशी पर जो जमानतें खारिज हुई थी, अब उस बुनियाद पर दोबारा अपील दायर की गई है। ये भी आपके सामने रखना है। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। आज पूरी कौम एक तरफ शटर डाउन हड़ताल कर रही थी, इंतहाई कामयाब हड़ताल हुई है। पूरी कौम ने जो यकजहती का मुजाहरा किया है, यकीनी तौर पर जो इस वक्त हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग हैं वो इलेक्टेड नहीं है, अवाम के अंदर उन्होंने नहीं जाना, लेकिन इसके बावजूद उनके ऐवानों के अंदर इस हवाले से जल्जला है, परेशानी है कि अगर कौम इसी तरीके से आगे बढ़ती है, पुरअमन जमहूरी अंदाज के अंदर जो कुछ इस वक्त हो रहा है, जिस तरह महंगाई है, तो यकीनी तौर पर जो है वो इसके मुस्बत असरात मुरतब होंगे और आवाम को रिलीफ देना हुकूमत की मजबूरी बन जाएगा। लेकिन जो इस वक्त आज पाक भारत मैच हुआ है, ज़ाहिर है भारत ने बैटिंग की, लेकिन फिर जो बारिश है वो जीत गई है और एक एक पॉइंट जो है दोनों टीमों को मिल गया है। वो मैच चूंकि कंप्लीट आप नहीं देख सके। अब मैं आपके सामने रखता हूं, एक तो इमरान खान साहब जो है उनकी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जना हाउस हमला केस यानी कोर कमांडर हाउस हमला केस समेत 7 मुकदमात के अंदर अबूरी जमानतें खारिज हुई थी। और ये जमानतें इस बुनियाद पर खारिज की गई कि इमरान खान जो है उन्होंने चूंकि अबूरी जमानतें करवाई हुई थी और अबूरी जमानतों को कंफर्म करने के लिए ये जरूरी होता है कि मुल्ज़म खुद अदालत के सामने पेश हो। चूंकि वो अदालत के सामने पेश नहीं हुए तो इस वजह से उनकी खारिज हुई। तो अब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इस हवाले से अपील दायर की गई है, दरखास्तें दायर की गई हैं। अब 7 मुकदमात आई हैं जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस असजद जवेद घुराल पर मुश्तमिल जो बेंच है वो 4 सितंबर को यानी सोमवार के दिन इस पर समाअत करेगा। दूसरी तरफ चौधरी परवेज इलाही को जिस अंदाज में गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किया गया था, तो जज जो अमजद रफीक है वो चूंकि उन्होंने समाअत की थी, बड़ा वाज़ेह हुक्म था, इसके बावजूद जो है ये सारा कुछ किया गया है। लेकिन इस वक्त जो है वो अपील आज जो है वो दरखास्त दी है, तो इन्हें अदालत की जो परवेज इलाही की एहलिया हैं उनकी तरफ से, कैसरा इलाही की तरफ से इसको 4 सितंबर के लिए फिक्स कर लिया गया है। और अब जो जज असजद घुराल साहब हैं जिन्होंने मुल्तान बेंच के अंदर ये तवक्को थी कि वो अगला हफ्ता समाअत करेंगे, लेकिन अब वो खुद ही इस केस के अंदर जो तौहीन अदालत है उसकी समाअत करेंगे। DIG ऑपरेशन और दीगर जो बड़े अफसरान जिन्होंने डबल गेम की, हाई कोर्ट का जो सिक्योरिटी इंचार्ज था उसको भी फरीक बनाया गया इसके अंदर कि किस तरह मिली भगत करके हाई कोर्ट के जो अहकामात हैं उनको पांव तले रौंदा गया। तो चौधरी परवेज इलाही के जो केस है वो अब मजीद बिगड़ा है और इस पर तो इन्हें अदालत की कार्रवाई होगी। कौन वो सिविल जो कपड़ों के अंदर थे, वो कौन से किरदार थे, वो भी खुलकर जो है वो कौम के सामने आने हैं। अब एक आपको इल्म है कि शरीफ खानदान हमेशा से मजहब कार्ड इस्तेमाल करता रहा है। यानी एक तरफ मैं आपको पिछली वीडियोस के अंदर जिक्र कर चुका हूं, जो मेरी जाती राय है, तहरीक इंसाफ के लोगों को इस हवाले से एहतियात बरतनी चाहिए। लेकिन जिस फर्म की खिदमात ली गई हैं, ऑलरेडी इसहाक डार, नासर भट्ट और दीगर वो इस फर्म की खिदमात ले चुके हैं, लेकिन किसी ने भी उस वक्त मजहब कार्ड इस्तेमाल नहीं किया। मरियम नवाज को आज डबल रुसवाई हुई है। एक तो इस पॉइंट पर उन्होंने जो ट्वीट किया और उसके अंदर उन्होंने मजहब कार्ड इस्तेमाल किया, फिर अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस बुनियाद पर यह सारी बातें की गई है, तो हर दी शऊर आदमी ने इसको कंडेम किया है कि ये आप जब मैदान के अंदर किसी का मुकाबला नहीं कर सकते तो फिर इस तरह की आप घटिया हरकत जो है
وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ جو ہے نواز شریف کا یہ پرانا وتیرہ ہے. آئی جی آئی اتحاد بنا اور اس موقع پر بھی انہوں نے جو محترمہ بے نظیر بھٹو ہیں ان کے حوالے سے یہ پرانا اخبار کا ٹکڑا اس وقت سوشل میڈیا پر زیر بحث ہے. 24 اکتوبر یہ اب ہیڈ لائن ہے جو نواز شریف کہہ رہے ہیں. 24 اکتوبر محبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح اور گستاخان رسول کی ذلت کا دن ہوگا. یعنی الیکشن لڑنا ہے، مخالف خود عاشق رسول بن گئے تھے اور جو ہے دوسری طرف بے نظیر بھٹو اور پیپلز پارٹی کو گستاخ رسول انہوں نے بنا دیا تھا. اسی طرح ایک اور آئی جی آئی جو اتحاد تھا، اسلامی جمہوری اتحاد، اس کے اندر کہا گیا کہ پاکستان کے دفاع کے لیے F-16 کی فراہمی کے مسئلے پر امریکہ کی ہندو اور یہودی لابی کے اشارے پر نہ ناچے. ایسا وزیر اعظم ہونا چاہیے. تو یہودی اشارے پر ناچنے والا جو وزیر اعظم ہے وہ انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو قرار دیا تھا. اب جو آج جس طریقے سے بات کی مریم نواز نے کہ کتنے تعجب کی بات ہے کہ اپنی نمائندگی کرنے کے لیے عمران خان نے اس وکیل کا انتخاب کیا جس نے ملعون سلمان رشدی کا مقدمہ لڑا. اب یہ اسحاق ڈار کا مقدمہ بھی جو ہے وہ انہوں نے لڑا، اس کی تردید نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہے یہ بات درست ہے. ناصر بٹ نامی جو گلو بٹ ہے نواز شریف کا، اس کا مقدمہ بھی اسی فرم نے لڑا، لہذا اس پر بھی ظاہر ہے کوئی اعتراض نہیں ہوا. تو اب مریم نواز کو لوگ ٹیگ کر کے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ جو کھیل کھیل رہی ہیں، آپ کا سیاست کے اندر چونکہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اب اس طرح کے آپ ہتھکنڈے استعمال کر رہے ہیں. تو اس کا جواب مسلم لیگ نون کی طرف سے بالکل خاموشی ہے، وہ نہیں آ رہا اور یہ ان کی ہمیشہ چالیں رہی ہیں. اب عمران خان صاحب سے آج 5 وکلاء نے جو تحریک انصاف کے ہیں، لیگل ٹیم کے، انہوں نے ملاقات کی ہے. اس ملاقات کے اندر عمران خان نے ایک پیغام دیا ہے اور وہ پیغام یہ ہے کہ جناب ایک تو جو پراپیگنڈا پچھلے دنوں ہم سن رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کچھ ڈیل ہو رہی ہے، معاملات طے پا رہے ہیں، ان کو شاید جو ہے وہ کسی عرب ملک بھیج دیا جائے. پھر کہا گیا کہ نہیں، شاید انہوں نے کسی سے بنا کے نہیں رکھی تو لہذا کوئی ملک ان کو لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. تو یہ سارے پراپیگنڈے کیے گئے. لیکن عمران خان جو ہے وہ اس وقت خواہش ہے، ظاہر طاقتور حلقے ان کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ عمران خان جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک عمران خان یہاں پاکستان میں موجود ہیں تو وہ جیل میں بھی ہوں گے تو پھر بھی بھاری ہوں گے. عوام ان کے ساتھ ہے، باہر بھی جائیں گے تو اور بھاری ہوں گے. نواز شریف کی طرح یا تو وہ معاہدہ کریں کہ خاموش ہو جائیں، اس کے چانسز کوئی نہیں ہے. تو آج انہوں نے واضح کیا ہے، شعیب شہین صاحب اور جو پنجوتھا صاحب ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ آج عمران خان صاحب کو جیل میں مل کر آئے ہیں. خان کا سپرٹ ہائی سپرٹ میں ہے، ان کو جیل میں رکھے جانے کا کوئی افسوس نہیں ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان اس وقت دنیا کے سب سے بڑی جیل بن چکا ہے اور یہ اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی جیل ہے. اس وقت ان کو غریب عوام اور لوگوں کی پریشانی کا بہت دکھ ہے. جو مہنگائی، بجلی، گیس اور بے روزگاری 16 مہینے لگا کر پی ڈی ایم کی حکومت نے ملک کا بیڑا غرق کر کے ملک کو اس انجام پہ پہنچا دیا ہے. اس کا واحد حل بر وقت صاف اور شفاف الیکشن ہے. انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر یہی حالات رہے تو ملک میں مزید امن خراب ہوگا. انہوں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ میرے غیور عوام کو یہ بتا دیں، یہ پیغام دیا ہے انہوں نے قوم کو کہ یہ ان جو ہے وہ عوام کو بتا دیں ان افواہوں میں کوئی صداقت نہیں. میں یہ ملک چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہا، میرا ملک ہے، اسی میں میرا جینا اور مرنا ہے. ملک چھوڑ کر وہ بھاگتے اور ڈیل کرتے ہیں جن کی چوری کا پیسہ ہو اور جائیدادیں باہر پڑی ہوں. چونکہ میری کوئی باہر جائیداد نہیں ہے، کوئی میں نے لوٹ مار نہیں کی، کرپشن کا میرے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، تو لہذا کسی بھی قسم کی انہوں نے کہا ہے کہ ڈیل کی کوئی بھی افواہ ہو، وہ ظاہر ہے لیگی میڈیا سیل اس کو چلاتا ہے اور پھر چند ٹاؤٹ قسم کے جو صحافی ہیں وہ اس کو ٹویسٹ دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ سوچنا بھی نہیں ہے. اب اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس معاملے سے کیوں پریشان ہے؟ چونکہ عمران خان کی جو جیل ہے وہ ان سب پر بھاری ہے. اگر وہ سال جیل کاٹ کے آئیں، 6 مہینے کاٹ کے آئیں یا 2 سال، جب وہ نکلیں گے تو چونکہ عوام کا تو کچومر انہوں نے نکال دی ہے، تو جب وہ باہر آئیں گے تو یقینی طور پر یہ جو مافیا ہے یہ اگر اقتدار کے اندر آ بھی گیا، کوئی جس طرح دھاندلی کر کے، جیسے اس وقت یک طرفہ طور پہ ٹریفک چل رہی ہے، تحریک انصاف کے لوگوں کو اس وقت جو ہے وہ پارٹی سے نکالا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے، یہ ساری جو چیزیں آ رہی ہیں، اب اس معاملے کے اندر جو ہے وہ اب ان کی تو خواہش ہے کہ عمران خان باہر جائے.
تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ دیکھیں حالات ہی ایسے ہوتے ہیں، یہ ہمیں کہتا تھا بھگوڑا ہے، یہ ہمیں کہتا تھا کہ ڈیل کر کے گئے ہیں، تو دیکھا اب ان کو بھی ڈیل کرنی پڑی ہے۔ یہ بیچارے اس انتظار میں ہیں تاکہ پھر یہ جو گیدڑ ہیں یہ شیر بن کر اپنے طور پہ ایکٹنگ کر سکیں، لیکن یہ موقع ان کو ملتا دکھائی نہیں دے رہا، اور اس وجہ سے بلاول ہاؤس ہو یا جاتی عمرہ، ان کے جتنے ہواری کڑچھے چمچے ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی پریشانی کی بات ہے، اور طاقتور حلقے جو ہیں ان کے لیے بھی یقیناً یہ پریشانی کی بات ہے۔ اگر یہ ڈیل تو وہ کریں گے نہیں اور باہر نہیں جائیں گے جیسے پہلے ہوتا تھا، اور جتنا بھی اندر رکھ لیں گے آخر کبھی تو انصاف کا بول بالا ہوگا، کبھی تو جو ججز ہیں وہ کچھ نہ کچھ اپنی آزادی کو یا آئین اور قانون کے تحت جو اختیارات ہیں ان کو وہ دیکھیں گے اور استعمال کریں گے۔ اب یہ جو ساری صورتحال ہے اس کے اندر یقینی طور پر جو حالات ہیں وہ انتہائی جو ہے وہ پریشان کن ہیں، اور گلگت بلتستان کے اندر جس طرح فوج طلب کی گئی ہے اور جو اس وقت بھی حالات ہیں، اور آج پشاور کے اندر جس طرح پولیس والے جو ہے وہ اس وقت وردی کے اندر جو اکثر غنڈہ گردی کر رہے ہیں اور غیر قانونی طور پر لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، تو وہاں پر لوگوں نے ان کو جو بھگایا ہے یہ ایک علامتی غصہ ہے، اور اس طرح کے حالات نہیں ہونے چاہیے، اس طرح کے حالات کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی۔ لیکن جب آپ لوگوں کے گھروں میں گھسیں گے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کریں گے، آئین اور قانون کو روند کر خواتین کو ہراساں کریں گے، بچوں کو آپ ذہنی معذور بنائیں گے، تو پھر عوام کا جو غصہ ہے یہ تو ابھی ٹریلر ہے، اللہ نہ کرے کہ معاملات بہت خرابی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو طاقتور حلقوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو اس حوالے سے سوچنا ہے کہ یہ اسی طرح لے کے چلنا ہے، تو میرا خیال ہے ملک کی تو یہ خیر خواہی کم از کم نہیں ہے، جو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔